अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तकरीबन 13 दिन गुजर चुके हैं इंतखाबात को, और हर गुजरते दिन के साथ ये बात साबित होती जा रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से कह रही थी कि नून लीग मुल्क भर में सिर्फ 17 सीटें जीती है। तहरीक इंसाफ पहले दिन से कह रही थी कि सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, मरियम नवाज शरीफ समेत नून लीग की आला क़यादत अपनी अपनी सीटें हार चुकी है। वो तमाम सहाफ़ी जो नून लीग के हक में कसीदे कई सालों से लिख रहे हैं, उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आ गए तो सिर्फ नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं हारेंगी, मरियम नवाज भी अपनी सीट हार जाएंगी। यानी कल जावेद चौधरी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि सिर्फ नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं हारने जा रहे, फॉर्म 45 के मुताबिक मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी अपनी सीटें हारने जा रहे हैं। आज मरियम नवाज को लाहौर में बड़ी शिकस्त हुई है, यानी नवाज शरीफ का वजीर आज़म बनने का और मरियम नवाज का वजीर आला पंजाब बनने का वो पूरा प्लान, वो पूरा ख्वाब नाकाम हुआ है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज का लाहौर की सूबाई सीट पर यानी PP19 में मुकाबला था महर शराफत अली के साथ। महर शराफत अली इमरान रियाज के भी दोस्त हैं और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन उन्होंने उस हलके में की थी। उस हलके की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस हलके के नताइज जब आना शुरू हुए थे तो तकरीबन 87% पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार महर शराफत अली के वोट थे 24,492, यानी 24,492 तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वोट थे और मरियम नवाज के थे 23,598। ये 87% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट थे। सिर्फ 13% पीछे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट रह गए थे। अचानक जहां पर काउंटिंग हो रही थी, जिस एक रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में काउंटिंग हो रही थी, वहां पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की एक भारी नफरी आ जाती है। उस पोलिंग स्टेशन से जहां पर काउंटिंग हो रही थी, वहां से महर शराफत अली यानी जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनको और उनके तमाम तर पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया जाता है और काउंटिंग का अमल रोक दिया जाता है। फॉर्म 45 चूंकि पहले ही जारी हो जाते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वोट होते हैं 24,492, नून लीग के उम्मीदवार के यानी मरियम नवाज के वोट होते हैं 23,598। लेकिन जब फॉर्म 47 जारी किया जाता है तकरीबन 6 घंटे बाद, यानी रात को 11 बजे काउंटिंग रोकी जाती है। तमाम तर पोलिंग के अमले को, पोलिंग एजेंट्स को और तमाम तर उम्मीदवारान को, मां सिवाय नून लीग के पोलिंग एजेंट्स के, उन तमाम को रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। सुबह तकरीबन 5 बजे जब उस हल्के में फॉर्म 47 जारी किए जाते हैं तो नून लीग की यानी मरियम नवाज के 23,598 ही रह जाते हैं वोट, और महर शराफत अली के 21,491 वोट रह जाते हैं, यानी उनके 2,000 वोट कम कर दिए जाते हैं। मरियम नवाज के उतने ही वोट रहने दिए जाते हैं। अब 3 दिन पहले एक खुफिया प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा गया हल्का N130 में, जहां पर राय साकिब खरल और मियां इमरान अरशद, वो 2 सहाफ़ी जिन्होंने एक खुफिया प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा, आपने डिजिटल मीडिया पर देखा होगा, उसकी वीडियोस वायरल हैं जहां पर मुबैना तौर पर बैलेट पेपर की छपाई हो रही थी। दोनों हलके जहां पर नवाज शरीफ की पोजीशन कमजोर है क्योंकि मानसेरा से भी वो हार चुके हैं, वो लाहौर वाली सीट भी हार चुके हैं। वो दोनों सीटें नवाज शरीफ को जितवाने के लिए मुबैना तौर पर बैलेट पेपर की छपाई आज दिन तक हो रही है। जो रावलपिंडी के कमिश्नर ने 4 दिन पहले कहा था कि अभी भी हमारे कुछ दोस्त बैलेट पेपर छाप कर मोहरें लगा रहे हैं, 3 दिन बाद ये बात उनकी सच साबित हो गई। तो उसी जगह पर जिस प्रिंटिंग प्रेस में नवाज शरीफ के हलके की बैलेट पेपर की छपाई हो रही थी, उसी हलके में मरियम नवाज के PP159 के बैलेट पेपर भी मिले हैं। यानी वो हलका जहां पर एकदम नताइज रोक दिए गए थे, मरियम नवाज को जितवाया गया, महर शराफत अली को हरवाया गया, वहां पर मरियम नवाज की लीड बढ़ाने के लिए यह किया गया ताकि फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज आ भी जाते हैं। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक दोबारा रिकाउंटिंग होती भी है तो मरियम नवाज के इतने ज्यादा वोट निकल आए कि महर शराफत अली यहां से हार जाएं। देखें, अब हर गुजरते दिन के साथ यह साबित होता जा रहा है कि सिर्फ 17 सीटें, नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती है। 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए, जहां पर तीनों हलकों में नून लीग के उम्मीदवार जीते थे।
اسی طریقے سے کئی حلقوں میں جہاں پر نون لیگ کے امیدوار جیتے ہیں، تحریک انصاف کے امیدواران ابتدائی طور پر لیڈ میں تھے لیکن ان کو بعد میں ہروایا گیا۔ اس ٹائم تقریباً 100 سے زیادہ پٹیشنز مختلف عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے پی پی 159 یعنی مہر شرافت علی نے الیکشن کمیشن میں یہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ اس حلقے میں ریکاؤنٹنگ کی جائے، اس حلقے میں یا تو فارم 45 کے مطابق فیصلہ دیا جائے، کیونکہ فارم 45 کے مطابق تو بڑی آسانی سے مہر شرافت علی جیت چکے ہیں۔ اسی حلقے میں ہمارے کچھ صحافی دوستوں کے بھی ووٹ تھے، یعنی عمران ریاض کا بھی ووٹ اسی حلقے میں تھا۔ جب عمران ریاض بھی اس دن تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے پولنگ سٹیشن جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پولیس نے پولنگ کا عمل روک دیا، پولنگ وہاں پر رک چکی ہے، اور جب کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے تو پولیس پولنگ سٹیشنز کے اندر جاتی ہے، باقاعدہ طور پر کاؤنٹنگ کا عمل روک دیا جاتا ہے۔ مریم نواز کیونکہ صوبائی اسمبلی کی صرف ایک ہی سیٹ پر الیکشن لڑ رہی تھی، ان کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گی، یا کچھ سرویز ان کے حق میں پہلے ایسے آ گئے تھے، کچھ اور اداروں کی جانب سے سروس کیے گئے تھے کہ مریم نواز تو پی پی 19 بڑے آرام سے جیت جائیں گی، لہٰذا کسی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر الیکشن لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے صرف ایک صوبائی اسمبلی کا انتخاب کیا۔ انٹرسٹنگلی وہ یہاں سے بھی ہار گئی ہیں، اسی لیے ان کو زور زبردستی جتوایا گیا۔ اگر وہ یہاں سے ہار گئیں تو وہ وزیر اعلیٰ کیسے بنے گی؟ اگر وہ یہاں سے ہار گئیں تو وہ صوبائی اسمبلی میں کیسے بیٹھیں گی؟ اس لیے مریم نواز کو جتوانے کے لیے یہ کیا گیا۔ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ سیٹیں ایسی ہیں جن کو بچانے کے لیے پچھلے 12 دن میں زور لگایا گیا، پوری طاقت کا استعمال کیا گیا، اور نون لیگ کے اندر بھی یہ ایک تشویش کی لہر ہے کہ صرف نواز شریف اور مریم نواز کی سیٹیں بچانے کے لیے تو پورا زور لگایا جا رہا ہے، رانا ثناءاللہ کی سیٹ بچانے کے لیے تو زور نہیں لگایا گیا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ شریف فیملی ایک کمپنی ہے، حکومت بھی وہ ایک کمپنی کی طرح چلاتے ہیں، گھر کی طرح چلاتے ہیں، کیونکہ ان کو بندر بانٹ کرنی ہے۔ وزیر اعظم بھی گھر کا، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی گھر کا، اس لیے نون لیگ اپنی سیٹیں بچانے کے لیے، یعنی نواز شریف کی لاہور والی اور مریم نواز کی صوبائی اسمبلی لاہور والی سیٹ بچانے کے لیے پچھلے 12 دن پوری طاقت کا استعمال کیا گیا، اور جو بیلٹ پیپر پکڑے گئے وہ بھی صرف لاہور، مانسیرا اور مریم نواز کی لاہور والی سیٹ کے حوالے سے پکڑے گئے، یعنی اس ٹائم مریم نواز کی سیٹ بھی خطرے میں ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ مریم نواز نے خود کو دستبردار کر دیا ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپوزیشن لیڈر بنوں گی، اگر وفاق میں ہم حکومت نہیں بناتے اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے نواز شریف کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ حلقہ N 130 سے ہارے ہیں، اس لیے وہ وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہیں۔ حامد میر نے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ نواز شریف کا وزیر اعظم نہ بننے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر کبھی فارم 45 کھل گئے، اگر کبھی فارم 45 کے مطابق نتائج آ گئے تو میں لاہور والی سیٹ بھی ہار جاؤں گا، لہٰذا میں ذلیل ہو کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلوں گا، بہتر یہ ہے کہ میں پیچھے ہٹتا ہوں، شہباز شریف کو وزیر اعظم بناتا ہوں۔ اسی طریقے سے اب کئی صحافیوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ مریم نواز کو بھی پتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک سیٹ سے الیکشن لڑی ہے، لہٰذا اگر کبھی فارم 45 اس سیٹ کا کھل گیا، اگر کبھی کسی عدالت نے، کسی آزاد جج نے اس سیٹ کو کھولنے کا، اس حلقے کی ریکاؤنٹنگ کا یا فارم 45 کھولنے کا حکم دے دیا تو مریم بی بی کی یہ سیٹ بھی چلی جائے گی، لہٰذا وہ وزارت اعلیٰ ان کی بڑھ جائے گی، اس لیے انہوں نے خود کو دستبردار کر دیا۔ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں مینج کر لی جائیں، جس طرح سے خفیہ بیلٹ پیپر کی چھپائی ہے، یا کچھ اور چیزیں ہوں جو یہ گارنٹی کر دیں، جو یہ ثابت کر دیں کہ کبھی پی پی 159 کا حلقہ نہیں کھولا جائے گا، فارم 45 کے مطابق نتائج نہیں آئیں گے تو مریم نواز خود کو وزیر اعلیٰ کنسیڈر کریں گی، ادروائز وزیر اعلیٰ بھی مریم نواز نہیں بنے گی۔ سو چیزیں تحریک انصاف کے کنٹرول میں ہیں۔ میں تو گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، آپ تحریک انصاف کی 70 سیٹیں چھین لیں۔ جو بندہ 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دے کر بیٹھا تھا، وہ آپ کو 70 سیٹیں نہیں چھیننے دے گا، اور اب تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یعنی پہلے راولپنڈی کے کمشنر نے بیان دیا، پھر خفیہ بیلٹ پیپر کی چھپائی پکڑی گئی، پھر گجرانوالہ کا ایک ریٹرننگ افسر بول پڑا، پھر حلقہ N 130 سب سے مشکوک حلقہ جہاں سے نواز شریف ہار گئے، ڈاکٹر یاسمین راشد جیت گئیں، ان کا ریٹرننگ افسر جو 8 فروری کی رات سے غائب ہے، ہسپتال میں تھا، اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی اعترافی بیان دینے کو تیار ہے۔ سو چیزیں نون لیگ کے حق میں نہیں جا رہی ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر فارم 45 کھل گئے تو صرف نواز شریف اپنی سیٹ نہیں ہاریں گے، مریم نواز بھی اپنی سیٹ ہاریں گے۔ اب اس میں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، وہ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں
یعنی جس طرح سے کمشنر راولپنڈی نے بیان دیا اس کے بارے میں، اور جو خفیہ پرنٹنگ پریس لاہور میں پکڑا گیا، کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کا ان تمام چیزوں میں کردار مشکوک ہے۔ یہ بات تو خیر ہم سب جانتے ہیں کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کی شریف فیملی کے اندر ایک مخالفت ہے، یعنی مریم نواز کو کسی صورت حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننے دینا چاہتے یا دیکھنا نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے جب حمزہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو مریم نواز کبھی خوش نہیں تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ایک ٹائم میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو حمزہ شہباز کا وزیر اعظم ہاؤس میں داخلہ منع تھا، اور وہ داخلہ بھی صرف مریم بی بی کی وجہ سے منع تھا۔ اب پرنٹنگ پریس کا پکڑا جانا اور کمشنر راولپنڈی کی جانب سے اس اہم موقع پہ ایسے بیانات دینا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں حمزہ شہباز بھی اس کام میں انوالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے۔ ہم نے چودھری برادران کو بھی اختلافات کرتے دیکھا، لڑتے دیکھا، اور یہ جو کمشنر راولپنڈی ہے لیاقت علی چٹھا، ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کے ایک وقت میں بڑے قریبی تھے، اور نون لیگ ان کے گڑھ میں جہاں پر ان کی بیلٹ پیپر کی چھپائی پکڑی گئی، اس کو بھی حمزہ شہباز کا گڑھ کہا جاتا ہے، یعنی وہاں سے حمزہ شہباز الیکشن لڑتے آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں حمزہ شہباز کے ساتھ کہ حمزہ شہباز مریم نواز کی وزارت اعلیٰ روکنے کے لیے فعال کردار ادا کر رہے ہیں، متحرک ہوئے ہیں، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس پر مزید بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔